بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہینڈ رائٹنگ اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد ابراہیم۔ آج کی ویڈیو خاص طور پہ ان بچوں کے لیے ہے جو پریپ کلاس میں 1 کلاس میں یا 2 کلاس میں پڑھتے ہیں۔ مجھے کچھ کمنٹس بھی آتے ہیں اور میسیجز بھی آتے ہیں پیرنٹس کی طرف سے کہ سر ہمارے بچوں کو ایک ایسی ٹرکس بتائیں یا ایک ایسا فارمولہ بتائیں کہ ہمارے بچوں کی ہینڈ رائٹنگ بہتر ہو سکے۔ تو بچوں کی ہینڈ رائٹنگ بہتر کرنے میں ان کے پیرنٹس کا اور ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ کا، ان دونوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جس طرح وہ پڑھائی کرواتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کی ہینڈ رائٹنگ پہ بھی توجہ دیں تاکہ ان کی ہینڈ رائٹنگ بھی بہتر ہو۔ جس طرح پڑھائی اہم ہے اسی طرح ہینڈ رائٹنگ بھی بہت اہم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ عرصہ پہلے میں ایک اسکول میں گیا تو اس اسکول میں ایک کلاس تھی پریپ کی۔ اس کلاس میں گیا تو وہ بچے جو ہیں وہ اس طریقے کے ساتھ اپنی ہینڈ رائٹنگ لکھ رہے تھے، جو حروف تہجی کے ہوتے ہیں نا اعداد، وہ اس طریقے کے ساتھ وہ لکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ جو پریپ کے بچے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی حروف تہجی سیکھتے رہتے ہیں اس طریقے کے ساتھ۔ تو میں نے ان کے استاد سے پوچھا کہ سر یہ جو سین جو آپ نے سکھایا ہے بچے کو، ٹھیک ہے، اس طریقے کے ساتھ یہ سین یا بے، یہ جو حروف آپ نے سکھائے ہیں بچوں کو، ٹھیک ہے، یا بچے کو، تو یہ حروف اس طریقے کے ساتھ تو نہیں سکھانے چاہیے۔ جو بیسیکلی طریقہ ہے وہ تو یہ والا ہونا چاہیے، سین لکھنے کا یا سین لکھنے کا، شین اس طریقے کے ساتھ لکھا جاتا ہے یا اس طریقے کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، جو اس بچے کا استاد تھا، کہ سر یہ جو بچہ اس طریقے کو زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ پک نہیں کرے گا جتنا کہ سین یہ جو ہے اس کو پک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ ارے سر یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، چاہے وہ کتنا ہی ٹائم لے لے، ٹھیک ہے، آپ کو چاہیے کہ اس طریقے کو آپ فالو کریں، ٹھیک ہے۔ ابھی تو یہ پریپ کلاس میں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو بات سمجھانی یہ تھی کہ جس دن آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس ویڈیو کو آپ مس بالکل بھی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور فائدے مند ہے آپ کے لیے، اگر آپ اس کو ایک دفعہ ضرور سن لیں تو۔ جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جس دن پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس دن سے لے کے جب دن گزرتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ، 1 مہینہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، 4 5 6 7، ٹھیک ہو گیا۔ اس طریقے کے ساتھ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس بچے کے ساتھ اٹیچ رہیں، آپ آہستہ آہستہ اس بچے کے ساتھ آپ باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ باتیں نہ بھی کریں، تھوڑی تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں، میرا بیبی، پیارا بیبی، آپ کیسے ہو، کس طرح سے ہو، اچھا یہ کھانا ہے، کیا کھانا ہے، یہ چیز کھانی ہے، اس طریقے کے ساتھ آپ ان سے باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو بچہ ہے وہ اسی ٹائم وہ باتیں پک کر لیتا ہے یا آہستہ آہستہ اس پہ ٹائم لگتا ہے؟ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جو بچہ ابھی 5-6 ماہ کا ہے، 5-6 مہینوں کا ہے، وہ ان باتوں کو اسی وقت پرکھ لیتا ہے یا وہ اس پہ ٹائم لگتا ہے، وہ سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں جا کے اس کی جو سوچنے کی یا سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ پروان چڑھتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ان باتوں پہ عمل کرتا ہے، جو اس کا ذہن ہے اس کی پرورش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اسٹوڈنٹ کو یہ والا طریقہ آپ سکھائیں گے، یہ والا طریقہ سین لکھنے کا یا بے لکھنے کا، فے لکھنے کا، واو لکھنے کا، یا حروف تہجی کے جو
اعداد ہیں ان کو لکھنے کا اگر آپ یہ والے طریقے آپ سمجھائیں گے جو چھوٹے بچے ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ اس کی ہینڈ رائٹنگ پہ اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کی ہینڈ رائٹنگ آٹومیٹیکلی خراب ہوگی۔ اگر آپ یہ والے طریقے اس کے مائنڈ میں شروع سے ہی آپ بھر دیں گے کہ بیٹا اس طریقے کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے تو اس کی تو ہینڈ رائٹنگ بالکل ہی خراب ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ یہ والے جو طریقے ہیں آپ ان طریقوں پہ عمل کریں۔ میں نے 3-4 ویڈیوز اس چینل پہ اپلوڈ کر دی ہیں حروف تہجی کے حوالے سے، اس میں نے سکھایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو رہنمائی بھی دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے کے ساتھ لکھنا ہے۔ چاہے بچہ تھوڑا سمجھنے میں اگر وہ کمزور ہے تو آپ اس کو ٹائم دیں، وقت دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ والے طریقے آپ ان کو سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سین لکھنے کا اس طرح سین لکھنے کا اگر آپ سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سین جو یہ والا سین ہے، یہ والا سین اس سین سے 1000 گنا یہ والا جو طریقہ ہے یہ بیسٹ ہے، یہ والا طریقہ غلط ہے۔ کیوں؟ بچے کو آپ جب سمجھائیں گے کہ بیٹا آپ اس طرح آپ سین لکھیں گے، یہ جو 3 دندانے 1 2 اور یہ 3، ٹھیک ہے، تو وہ بچہ اگر یہ پک بات نہیں کر رہا کہ سین لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، تو آپ اس طرح آپ اس کو سمجھائیں، اس طرح لکھائیں، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ وہ یا اس طرح پہ آ جائے گا یا اس طرح لکھے گا، ٹھیک ہے۔ جب مزید آپ اس بچے کو سمجھائیں گے کہ بیٹا اس کو اور تھوڑا سا چھوٹا کرو تو وہ اس طرح سے لکھے گا، اس طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ اور اضافہ اس طرح لکھے گا۔ اور جب آپ پھر سے سمجھائیں گے کہ بیٹا یہ جو لائن ہے، لائن سے نیچے حروف کو نہیں آنے دیتے، تو یہ جو لائن ہے اس سے نیچے آپ نے نہیں آنا، تو وہ یہاں سے لکھے گا، یہاں سے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ آپ اور سمجھائیں یہ جو 3 دندانے ہیں، 3 سٹروکس ہیں، ان کو بھی بیٹا آپ تھوڑا سا آپ ان میں فاصلہ جو ہے وہ کم رکھیں، تو وہ اس طرح سے لکھے گا، اس طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ چاہے جتنا بھی ٹائم لے لے لیکن آپ اس طرح آپ بچوں کو ہینڈ رائٹنگ کے بارے میں بتائیں اور ہینڈ رائٹنگ سکھائیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو طریقہ ہے، یہ جو میں نے سمجھائے ہیں طریقے سارے، سب سے پہلے جب آپ سمجھائیں گے کہ وہ اس طریقے کے ساتھ لکھے گا، پھر آپ اس کی تھوڑی سی رہنمائی کریں گے تو پھر اس طرح سے، پھر آپ رہنمائی کریں گے پھر اس طرح سے لکھے گا، پھر سے اس طرح، پھر اس طرح، پھر اس طرح، پھر اس طرح، پھر اس طرح سے۔ یہ اپنی جو جگہ ہے یا اپنی ہینڈ رائٹنگ جو لائن ہے، اس کا جو ہاتھ ہے وہ اس پہ مکمل گرفت ہو جائے گی، اس کو پتہ چل جائے گا کہ سین کس طرح لکھا جاتا ہے، ٹھیک۔ اس کا جو ہاتھ ہے اس کی جب وہ ان حروف کی بار بار پریکٹس کرے گا تو وہ اس کا جو ہاتھ ہے وہ ٹک جائے گا کہ اس طرح لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو شین ہے، ٹھیک ہے، یہ والا شین اگر آپ اس طرح سے بچے کو سمجھائیں، اس طرح شین اس طرح لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس کی رہنمائی کریں کہ بچے اس طرح سے لکھا نہیں جاتا، اس طرح لکھنا ہے، تھوڑا سا اس کو اور چھوٹا کرو، پھر بچے کی رہنمائی کریں کہ بیٹا اس طرح نہیں، اس طرح نہیں لکھا جاتا، اس کی اور اس کو چھوٹی شکل دو، پھر اس طرح سے لکھے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو بتاؤ پھر اس طرح سے لکھے گا، پھر اس کی رہنمائی کریں تو پھر اس طرح سے لکھے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو کہو کہ بیٹا یہ جو لائن سے نیچے آپ نے
حروف ڈالے ہیں ان کو نیچے نہیں آنے دینا، ان کو آپ نے اوپر لائن سے اوپر لکھنا ہے، تو پھر اس طرح سے لکھے گا شین کو، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے جب آپ سمجھائیں گے تو وہ اپنی جو لائن ہے اس لائن میں وہ آ جائے گا، پھر اس طرح سے شین کو لکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو گائز پھر بات آ جاتی ہے با لکھنے کی، یعنی کہ بے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹ کو اس طرح سے بے لکھنا نہ سکھائیں، ٹھیک ہے، اس طریقے کے ساتھ بے لکھنا نہ سکھائیں۔ بے لکھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، نظم و ضبط جس طرح آپ نظم و ضبط کا آپ جس طرح مظاہرہ کرتے ہیں اسی طرح ان کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بے لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ تو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بار بار سمجھایا ہے، تو یہاں پہ بھی سمجھاتا ہوں کہ آپ نے یہ والی جو لائن ہے یا یہ والی جو سٹروک ہے یہ آپ نے رے شکل کی بنانی ہے، جس طرح رے کو لکھا جاتا ہے اس طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے بے لکھنی ہے، اس طریقے کے ساتھ بے لکھیں، اور جو دوسری لائن ہوگی یہ والی سٹروک اس کو آپ نے 90 کا زاویہ بنا دینا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر سے آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ بے لکھنے کا صحیح طریقہ ہے، نہ کہ یہ والا طریقہ، ٹھیک ہے۔ آپ بچے کو سمجھائیں گے تو وہ اس طرح سے لکھے گا پہلے تو، ٹھیک ہے، اس طرح بڑا بڑا کر کے، ٹھیک ہے۔ جب اس کی آپ رہنمائی کریں گے کہ بیٹا اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرو تو وہ اس طرح سے لکھے گا، ٹھیک ہے، اس طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ پھر آپ جب اس کو سمجھائیں گے کہ بیٹا یہ لائن سے نیچے حروف کو نہیں آنے دیتے، آپ لائن سے اوپر لکھو، تو وہ اس طریقے کے ساتھ لکھے گا، اس طرح سے، ٹھیک ہے، تو وہ صحیح لکھ پائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر سے باری آ جاتی ہے چھوٹی یہ کی، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے میں نے آپ کو 3 نقطہ مدورہ آپ کو 3 سٹروکس بتائی تھی پچھلی ویڈیوز میں، ان سٹروکس کو آپ دھیان سے آپ ان کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے، غور سے دیکھ لیں۔ ان سٹروکس کی یا نقطہ مدورہ کی اسپیشلی ویڈیوز اس چینل پہ اپلوڈ ہوئی پڑی ہے، آپ اس ویڈیو میں جا کے ان کا جو سارا جو مین بیسیکلی طریقہ ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں صرف یہ کا جو طریقہ ہے وہ بتاؤں گا۔ یہ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ والی جو دوسری سٹروک ہے یہ استعمال ہوگی چھوٹی یہ میں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ اور اس طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ لکھنے کا طریقہ ہے، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہو گیا، اس طریقے کے ساتھ۔ جب آپ پریپ کے بچوں کو بتائیں گے تو وہ اس طرح سے لکھیں گے، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ ان کی جب آپ اور مزید رہنمائی کریں گے تو وہ اس طریقے کے ساتھ لکھیں گے، پھر سے اس طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آپ ساتھ ساتھ بچوں کو گائیڈ کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں کہ بیٹا اس طرح حروف کو نہیں لکھا جاتا، اس کو تھوڑا سا اور چھوٹا کرو، تو وہ اس طرح سے لکھے گا۔ پھر سے آپ سمجھائیں گے تو وہ اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ آہستہ 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 وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آتی جائے گی، وہ اس طرح سے لکھے گا۔ پھر آپ اس کو رہنمائی کریں گے تو وہ اس طریقے کے ساتھ صحیح لکھے گا، یہ ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ حروف کو لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ آگے باری آ جاتی ہے جیم کی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو طریقہ استعمال ہوگا، سٹروک استعمال ہوگی، یہ پہلے والی سٹروک استعمال ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ والی سٹروک جو پہلے والی ہے یہ استعمال نہیں ہوگی، یہ 7 کی سٹروک استعمال ہوگی۔ جس طرح آپ 7 لکھتے ہیں نا، اس طریقے کے ساتھ آپ 7 کو لکھیں گے، اس طرح آپ 7 کا سٹروک استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا ہاتھ ٹک جائے تو آپ نے یہ جو اینٹی کلاک وائز کی شیپ ہے یہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کلاک وائز،
اور دوسرے نمبر پہ یہ ہوتی ہے اینٹی کلاک وائز، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ اینٹی کلاک وائز کا طریقہ استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھیں یہ 7 کی شیپ اور یہ آپ نے اینٹی کلاک وائز، یہ دیکھیں یہ جیم کتنا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ پریپ کے اسٹوڈنٹس کو آپ بتائیں گے تو وہ اس طرح سے کریں گے، اس طرح لکھیں گے، اس طرح، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے۔ تو جب آپ ان اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کریں گے کہ بیٹا اس طریقے کے ساتھ بڑا نہیں لکھتے، آپ نے یہ جو 2 لائنیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ لائن اور یہ والی لائن اس ڈبے میں آپ نے ان حروف کو صرف اس ڈبے میں آپ نے لکھنا ہے۔ تو وہ اس طرح سے پہلے تو بنائے گا 7 کی شیپ، اس کے بعد اینٹی کلاک وائز لگا دے گا یہ، اور بیچ میں ایک نقطہ، یہ دیکھ لیں، یہ آپ بنائے گا 7 کی شیپ پھر اینٹی کلاک وائز، یہ دیکھ لیں کتنا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ تھوڑا سا غور کریں اور تھوڑا سا جو پیرنٹ ہیں وہ غور کریں تو بچوں کی ہینڈ رائٹنگ بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے آئین کی، ٹھیک ہے۔ یہ حمزہ کی شیپ، آپ نے حمزہ کی شیپ اس طرح حمزہ لکھنا ہے، پھر آپ نے اینٹی کلاک وائز، جس طرح جیم میں اینٹی کلاک وائز ہے اسی طرح حمزہ لکھ کے اینٹی کلاک وائز کی شیپ بنا دینی ہے، بچوں کو سمجھانا ہے۔ بچے اس طرح سے لکھیں گے، یہ حمزہ اور یہ اینٹی کلاک وائز، یہ شیپ بچے تھوڑا سا بڑا کر دیں گے تو آپ نے جب ان کی حد آپ نے لمٹ رکھ دینی ہے کہ بچے صرف اور صرف اس جگہ پہ آپ کے یہ حروف آئیں اس ڈبے میں، تو وہ اس طرح حمزہ ڈالیں گے، پھر وہ اینٹی کلاک وائز کی شیپ اس طرح سے وہ عین لکھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد گائز فے کی باری آ جاتی ہے، اس کے بعد لام کی باری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان حروف کو اس طرح سے لکھنا ہے۔ میں نے ایک مثال پہلے لیکچر میں یعنی کہ اس ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے کہ اس طرح نہیں ہوتا۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں جو بات بٹھائی جاتی ہے وہی وہ بڑے ہو کر وہی باتیں اسی طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں یا اسی طرح کی وہ صحبت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو آپ بچوں کو شروع سے ہی ان کو اچھی باتیں بتائیں اور اس طرح سے ہینڈ رائٹنگ ان کو سکھائیں۔ تو گائز میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، والسلام۔